داران ہیں۔ تو آپ کے ذہن میں ابھی جو بات ہوئی ہے پالیسی کا مقصد اور پروگرام واضح ہونے چاہیے۔ عام طور سے جمعیت علماء کے سلسلے میں عام مسلمانوں کا نہیں بلکہ جمعیت سے تعلق رکھنے والوں کا تصور بھی بڑی حد تک محدود ہے اور معلومات اس سے بھی زیادہ محدود ہیں، اور اس کا بات تجربے سے سمجھ میں آئی۔ یہ جو حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب رحمۃ اللہ برکاتہ نے ایک نیا کام شروع کیا، تربیت کا کہیں اس کو یا مشاورت کہیں، اللہ نے مولانا کو ابداعی ذہن کیا کہیں گے اس کو، ابداعی ٹھیک ہے غلط، ابداعی ذہن عطا کیا ہے، نئے کام ضرورت کے مطابق نئی ضرورت کی چیزیں سامنے لانا اور ان کو کرنا۔ یہ میں تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھیں بات کو کہ کچھ چیزیں جو نئی آ رہی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ تو یہ جمعیت علماء کے سلسلے میں مشاورتی پروگرام یا ورکشاپ کے نام سے جو پروگرام ہوتے جیسے پنچ میں ہوا، اس سے پہلے کیرل میں ہوا، اس سے پہلے دہلی میں ہوا، تو ان میں شرکت کر کے ہمیں خود پتہ چلا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، جمعیت علماء کے بارے میں ہم خود کتنا جانتے یا سمجھتے ہیں، وہ بہت ساری چیزوں کا معلومات میں اضافہ ہوا۔ آپ کے لیے یہ موقع ہے، جیسے پریزنٹیشن بھی کچھ یہاں ہوا ہے تھوڑا بہت، اس کے علاوہ تجاویز سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں جمعیت علماء کے دائرۂ کار کہ جمعیت علماء کا کن کن موضوعات تک رسائی رکھتی ہے اور کہاں کہاں تک وہ اپنی بات کہتی ہے، اور اسی سے ایک چیز کا اور اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ یہ ہوا میں تیر چلانا نہیں ہے بلکہ جمعیت علماء کی بات سنی بھی جاتی ہے، پہنچتی بھی ہے، جہاں پہنچانی ہوتی ہے وہاں پہنچتی ہے۔ اور یہ بات ہم معلومات کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ یقین کے ساتھ پہنچتی ہے اور اس کا تجزیہ ہوتا ہے اور اس کو سمجھا جاتا ہے اور اس کے میسج کو جاننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کبھی کبھی ان سے سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے لیکن باہر وہ سمجھنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ تو اس سے آپ سمجھیں اپنے کام کی اہمیت کو۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں اور مشکل حالات میں رہ رہے ہیں، لیکن ان حالات سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں مایوسی پیدا ہوتی ہے، جبکہ ہم مشکل حالات میں پہلی بار نہیں آئے ہیں۔ جیسے کہ حضرت صدر محترم نے کل فرمایا تھا کہ ہمارے اکابر نے یقیناً اس سے مشکل حال دیکھا تھا، اور ہر دور میں مشکلات تو رہیں گی، آسانی کے ساتھ رہنے کے لیے تو دنیا میں بھیجے ہی نہیں کریں گے، تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے، آسانی تو جنت میں جا کے ملے گی انشاءاللہ۔ تو یہ تو انہیں حالات میں رہنا ہے، بس یہ ہے کہ چونکہ شیطان کے کارندے اور نمائندے شیاطین الانس والجن جو دونوں طرح کے ہوتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس زمانے میں شیاطین الجن تو چھٹی پہ گئے ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ شیاطین الانس نے سارا کام سنبھال رکھا ہے۔ انسانی قسم کے جو شیاطین ہیں انہوں نے سب کا کام سنبھال رکھا ہے، تو ذرا سے ہماری ذمہ داری بڑھ گئی ہے، اور اس ذمہ داری کا خلاصہ ہے مسلمان جینا، مسلمان مرنا، بس یہ مقصد ہے، یہ منزل ہے، یہ مشن ہے۔ اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہے، اور جمعیت علماء گویا ہندوستان جیسے ملک میں اس کے لیے کام کرتی ہے، اور ساتھ میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مسلمانوں کا اپنے پورے مذہب کے ساتھ جینا اور مرنا یہی ہندوستان کے مفاد میں بھی ہے۔ ہندوستان کا فائدہ اسی میں ہے، ہندوستان کی آبادی اسی میں ہے، ہندوستان کی سالمیت اسی میں محفوظ ہے کہ یہاں مذہب کی آزادی پورے طور پر برقرار ہے۔ وہ لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ وہ سب کو ایک رنگ میں رنگنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یہ خواب تک کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، بالکل بے فکر رہے ہیں۔ وہ اس احمقوں کی جنت سے جتنی جلدی نکل آئیں، ان کے حق میں بھی اچھا ہے، ملک کے حق میں بھی اچھا، اور ہمارے حق میں بھی اچھا ہے۔ بس یہ کہ ہمیں ذرا سی محنت زیادہ کرنی پڑ رہی ہے، تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی تو ہم لوگ بھی ملک ماہر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مستقل رکھنے کے لیے حالات لاتے ہیں۔ ایک چیز اور عرض کرنا چاہوں گا، ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ تقریباً جنوری کے مہینے سے اب تک کم سے کم 150 جگہ بیانات کیے ہوں گے، اور اس میں اکثر میں 90% بیانات میں حدیث پڑھی ہے۔ ایسا سمجھ کر کہ اس کو پہنچانا ضرورت ہے ہم سب کی،
ہم ہمارے مسلمان بھائیوں کی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے یعنی حضور علیہ السلام اللہ کی طرف سے بات کر رہے ہیں، حدیث قدسی جس کو ہم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مخاطب ہے اپنے بندوں سے، فرماتے ہیں کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ میں ترجمہ کروں گا تقریباً، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر رکھا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کرے وہ ظلم نہیں ہوگا، لیکن جس کو تم ظلم کہتے ہو میں وہ بھی نہیں کرتا۔ میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر رکھا ہے اور خود تمہارے آپس میں بھی ظلم کو حرام کیا ہے، لہٰذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اس مضمون کو سارے علماء تفصیل میں لے جائیں، ایک تو یہ دیکھیں کہ ہم سے کتنا ظلم ہوتا ہے اور کہاں کہاں ہوتا ہے، گھریلو انصاف پر بھی جائیں، سماجی انصاف پر جائیں، اداروں کے اندر انصاف پر جائیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ظلم ہمیشہ طاقتور سے ہی نہیں ہوتا، کمزور سے بھی ہوتا ہے، یعنی ظلم طاقتور کرتا ہے عام طور سے، لیکن اس کے جواب میں کمزور کا جو جواب ہے وہ بھی کبھی کبھی ظلم کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا، اس کے لیے گھنٹہ چاہیے۔ میرے بندوں میرے اپنے اوپر ظلم حرام کر رکھا ہے، تم پہ بھی ظلم حرام کیا ہے، بس میں ظلم نہ کروں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح بات یہ ہے کہ ہماری اوقات بتائی ہے اور اپنا مقام بتایا ہے۔ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، مجھ سے ہدایت مانگو میں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتم فاستکسونی اکسوکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک برہنہ ہے، بے لباس ہے سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم، اے میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہ معاف کرتا ہوں، مجھ سے معافی مانگو مغفرت مانگو میں تمہاری مغفرت کروں گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملک شیئا، اگر سارے انسان اول سے آخر تک تمام جنات سب سے زیادہ متقی انسان کی طرح بن جائیں، محدثین نے کہا کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بن جائیں، تو اس سے میری طاقت میں یا میری بادشاہ میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، میں جتنا بڑا ہوں پہلے ہی ہوں۔ اور یہ اگر سارے کے سارے کانوا علی افجر قلب رجل منکم، سب کے سب سے بدترین نافرمان کی طرح ہو جائیں، محدثین نے کہا جیسے شیطان بن جائیں، تو ما نقص ذلک من ملکی شیئا، اس سے میری بادشاہ کو کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِندِي إِلَّا كَمَا يَنقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ۔ اگر یہ سارے لوگ انسان و جنات اول و آخر سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگے اور میں ہر ایک کی خواہش پوری کر دوں، جو کچھ مانگے وہ میں اس کو دے دوں، تو ان سب کو دینے سے میرے خزانوں میں اگر تم کہو کمی تو ایسی کمی آئے گی کہ جیسے سوئی سمندر میں ڈال کے نکال لی جائے تو اس کے پانی میں کیا فرق آئے گا، اگر ایک گلاس میں بھی سوئی ڈالی جائے سوئی بھگونے کے لیے ایک بوند بھی زیادہ ہے، ایک قطرہ بھی زیادہ ہے، کوئی کمپیوٹر نہیں کہہ سکتا گلاس میں کوئی کمی آئی، تو سمندر میں ایسی کمی آئے گی میرے خزانوں میں جیسے سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے آتی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیها علیکم فوفیها ایاکم فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، اے میرے بندو یہ سب تمہارے اعمال ہوتے ہیں، میں جمع کر لیتا ہوں اور تمہیں پورے کے پورے لوٹا دیتا ہوں، جو خیر پائے اللہ کا شکر ادا کرے اور جو کچھ اور پائے تو اپنے آپ کو ملامت کرے۔ یہ وہ پیغام ہے جسے ہم سب کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور ہر جگہ نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو ہم میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں
کے بھی ذمہ داران بڑی تعداد میں موجود ہیں. حضرت نے جو فرمایا مدرسوں کے سلسلے میں یا علماء کے سلسلے میں اس کو 100% صحیح سمجھتے ہوئے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو خیر آپ کے اندر اور آپ کے اداروں میں آج بھی وہ کہیں نہیں ہے، مگر آپ جہاں کھڑے ہیں وہاں سے بہت آگے آپ کو ہونا چاہیے. آپ کو نہیں، ہم مجھے بولنا چاہیے، ہمیں ہونا چاہیے. ہم جو مدرسے والے ہیں، مدرسے والوں کی بات کرتے ہیں تو محتمموں پہ نظر گر جاتا ہے. میں صرف محتمموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ جو ہمارا طبقہ ہے مدرسین کا، وہ بھی برابر کا شریک ہے. ہر ایک اپنے حصے کے کام میں کوتاہی کر رہا ہے. انصاف کا مزاج بنائیے، وہ جو اللہ نے ہدایت دی ہے. ظلم نہ کرو اور انصاف سے کام لو اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو. بہت تفصیل سے آپ ان چیزوں کو سوچ کر عمل میں لانے کی کوشش کریں. ایک ایک نقطے کو اللہ تعالیٰ ہم سب کی، ہماری قوم کی، ہماری نسلوں کی اور ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے. اور ہماری اس جماعت کو جو پہلے کی جماعت ہے اور اس ہندوستان کے اندر اس مظلوم ملت کا ایک مضبوط سہارا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا جزاک اللہ. اب میں گزارش کروں گا حضرت مولانا مفتی محمد عرفان صاحب، معاون ناظر عمومی طالب بورڈ شیخ العزیز جامع مسجد امروہہ، حضرت تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفید